السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دورہ علم میراث سبق نمبر 23 کے حوالے سے میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جدہ صحیحہ کے احوال۔ اور ذوی الفروض کے 12 افراد میں سے آج آخری فرد جدہ کے احوال آج ہم پڑھیں گے۔ جدہ صحیحہ کو 2 حالتوں میں میراث کا تعلق ہے۔ نمبر 1 سدس، نمبر 2 محروم عن المیراث۔ نمبر 1 سدس کس وقت اور محروم عن المیراث کس وقت؟ یہ عبارت کے بعد سب سے پہلے عبارت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 12 السراجی فی المیراث کے مکتبہ رحمانیہ کا چاپ اور ایڈیشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللجدۃ السدس لأم كانت او لأب واحدة كانت او اکثر اذا كن ثابتات متحازيات في الدرجة ويسقطن كلهن بالأم والأبويات أيضا بالأب وكذلك بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله والقربى من أي جهة كانت تحجب يتحجب البعد من أي جهة كانت وارثة كانت القربى أو محجوبة۔ فرماتے ہیں وللجدتی، اور جدے کے لیے السدس، سدس مال ملے گا، سدس حصہ ہے جدے کا۔ لأم كانت او لأب، خواہ یہ جدہ صحیحہ دادی ہو، لأم نانی ہو، کانت او لأب یا دادی ہو، اور واحدتاً کانت ایک ہو، او اکثر یا ایک سے زیادہ ہو۔ اذا کن ثابتات، جب ہو یہ جدات ثابتات ثابت اور صحیح، متحازیات برابر ہو، فی الدرجتی میت کے ساتھ رشتہ جوڑتے وقت درجے میں۔ پہلی حالت۔ دوسری حالت وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ، اور یہ جدات صحیحات یہ ساقط ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں میراث سے، کلہن سارے کے سارے، خواہ وہ ددیال سے ہو یا ننیال سے ہو، یعنی خواہ وہ ابویات ہو یا امویات ہوں یا امویات ہوں۔
یہ کس کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں؟ بالأمی، اگر میت کی ماں زندہ ہے تو ابویات اور امویات یہ سارے محروم ہو گئے. اور اسی طرح والابویات ایضاً، اور ددیال کے جو جدات ہے ایضاً وہ بھی ساقط ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں بالابی، میت کے باپ کی حیات کی وجہ سے، میت کے باپ کی موجودگی کی وجہ سے. وکذالک، اور اسی طرح ابویات یعنی ددیال کی جو دادیاں ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں بالجدی، میت کے دادا کی وجہ سے، میت کے باپ کی وجہ سے. الا، ہاں اس جد کی وجہ سے محروم نہیں ہوتی کون؟ ام الاب، میت کے ماں کا باپ، میت کے باپ کی ماں. مثال کے طور پر میت کا دادا زندہ ہے تو اس کے ذریعے یعنی باپ کا باپ، تو اس کے ذریعے جتنے ابویات دادیاں ہیں وہ سارے محروم ہو جائیں گے، لیکن اسی دادا کی جو اہلیہ ہے وہ محروم نہیں ہوتی. وَإِنْ عَلَتْ، اگرچہ وہ اس سے اوپر کیوں نہ ہو، یعنی یہ تو ام الاب ہے، اگرچہ وہ ام الاب کیوں نہ ہو، یعنی میت کے باپ کے ماں کا ماں، وہ بھی میراث سے محروم نہیں ہوتی. کیوں؟ علت کیا ہے کہ یہ میت کی جو باپ کی ماں ہے یعنی میت کی جو دادی ہے وہ دادا کی وجہ سے محروم کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اگرچہ وہ میت کے باپ کی ماں ہو یعنی میت کی دادی ہو یا میت کے دادی کی ماں ہو، وہ اس لیے فإنها ترث، اس کو یعنی میت کی دادی کو اور میت کے دادی کی ماں کو میراث ملے گا مال جدی، میت کے دادا کی موجودگی میں. وجہ یہ ہے لأنها، یہ جدہ جو ہے جو میت کی دادی ہے یا میت کی دادی کی ماں ہے، لیست من قبلہ، یہ اس دادی کی یا اس دادی کی ماں کی جب ہم رشتہ جوڑتے ہیں میت کی طرف تو وہ رشتہ جد کی طرف سے نہیں ہے. لأنها، اس لیے کہ یہ جدہ جو ہے اس کی نسبت لیست نہیں ہے من قبلہ، اس جد کے قبیل سے، اس جد کی طرف سے، اس لیے یہ جدہ صحیحہ جو ہے وہ جد کے موجودگی میں میراث سے محروم نہیں ہوتی. باقی ان کے علاوہ جو اوپر کے جد ابویات والی خاندان دادیاں ہیں وہ محروم ہو جاتی ہے باپ اور دادا کی زندگی کی وجہ سے، اور چاہے ابویات ہو یا امویات ہو وہ میت کے ماں کی حیات کی وجہ سے وہ سارے کے سارے محروم ہو جاتے ہیں. یہ دو حالتیں ہو گئی. آگے مصنف صاحب ایک اور عبارت بیان کریں گے، والقربہ من ای جہت کانت، میت کی وہ قریب دادی، میت کی وہ قریب جدہ، من ای جہت کانت، خواہ وہ جس جہت سے بھی ہو، یعنی وہ ددیال کے ہو یا ننیال کے ہو، تو وہ تحجب، وہ حاجب بنتی ہے، مانع بنتی ہے، البعدا، اس بعید جدہ کے لیے، وہ جدہ من ای جہت کانت، چاہے وہ ابویات سے ہو یا امویات سے ہو، یعنی وہ ددیال ہو یا ننیال ہو. اور وہ جو حاجب بن رہی ہے، جو مانع بن رہی ہے، وہ قریب جدہ وارثتاً کانت، وہ وارثتاً کانت القربہ، وہ قریب جو میت کے ساتھ قریب ہے رشتے میں، اس بعید کے بنسبت، چاہے وہ میراث میں وارث بن رہی ہے، او محجوبتاً او ممنوعتاً عن المیراث، یا وہ کسی اور وجہ سے میراث سے محروم ہو چکی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں جب وہ قریب ہے، خواہ وہ وارث بن رہی ہو یا نہ بن رہی ہو، لیکن وہ
بعیدہ جدے کے لیے حاجب بنے گی، یعنی بعیدہ جدے کے لیے مانع عن المیراث بنے گی، خواہ اس کو خود میراث ملے یا نہ ملے۔ یہ ہمارے آج کے سبق کے الفاظ کا ترجمہ ہوا۔ اب انشاءاللہ ہم تفصیل اور وضاحت میں چلیں گے۔ تفصیل یہ ہے کہ جدہ صحیحہ ان کے حالات دو ہے۔ نمبر ایک، جدہ صحیحہ کو سدس ملے گا، خواہ وہ جدہ صحیحہ دادی ہو یا نانی ہو، چاہے وہ جدہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، لیکن ان سب کو میراث ملے گا ایک شرط پر کہ وہ درجے میں برابر ہو، وہ ان ساروں کو سدس ہی ملے گا اور سدس ہی کے مستحق ہے۔ ایک صورت۔ دوسری صورت ہے محروم عن المیراث۔ تو جدہ صحیحہ جو ہے وہ ٹوٹل 4 صورتوں کی وجہ سے، 4 وجہوں کی وجہ سے میراث سے محروم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، میت کے ماں کی وجہ سے تمام جدات جو ہے وہ میراث سے ساقط ہو جاتی ہے، خواہ وہ جدات باپ کی جانب سے ہو یا وہ جدات ماں کی جانب سے ہو۔ لیکن جب میت کی اپنی ماں زندہ ہے تو سمجھو کہ وہ ساری جدات، چاہے وہ ددیال ہو یا ننیال ہو، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، سارے کے سارے ماں کی زندگی اور حیات کی وجہ سے وہ میراث سے ساقط اور محروم ہو گئے۔ یہ ایک وجہ جہاں جدہ محروم ہو جاتی ہے میراث سے۔ دوسری وجہ، باپ کی وجہ سے صرف باپ کی جانب کی جو جدات ہے، جو دادیاں ہے، جو ددیال ہے، وہ محروم ہو جاتی ہے۔ ماں کی جانب کی جدات جو ہے وہ باپ، میت کے باپ کی زندگی کی وجہ سے میراث سے محروم نہیں ہوتی۔ 2، تیسری وجہ، دادا کی وجہ سے، میت کے دادا کی وجہ سے صرف باپ کے جانب کی، میت کے دادا کی وجہ سے وہ دادیاں محروم ہو جاتی ہے جو دادا کے واسطے سے دادی بنی ہو۔ مثال کے طور پر جیسے دادا کی ماں وغیرہ۔ لیکن دادا کی بیوی یعنی میت کی دادی، وہ دادا کی حیات اور موجودگی کی وجہ سے میراث سے محروم نہیں ہوگی۔ 3، چوتھی وہ صورت جس کی وجہ سے جدہ میراث سے محروم ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ والقربا من ای جہت کانت تحجب البعد، کہ قریب والی جدات کی وجہ سے دور والی جدات محروم ہو جائیں گی، خواہ وہ جدات باپ کی جانب سے ہو یا ماں کی جانب سے ہو، خواہ وہ حاجب اور قریب والی جدات جو ہے ان کو میراث مل رہا ہو یا کسی اور وجہ سے وہ میراث سے محروم بن رہی ہو۔ دونوں صورتوں میں قریب والی جدات جو ہے وہ دور والی جدات کے لیے مانع اور حاجب بنے گی اور دور والوں کو میراث سے محروم کرے گی۔ یہ ایک انداز اور ایک طریقہ جدہ صحیحہ کے میراث کے احوال کا۔ ایک اور انداز سے اگر ہم پڑھنا چاہے تو وہ یہ کہ جدہ کو ایک حال میں سدس اور ایک حال میں محروم ہونا پڑے گا۔ جدہ چاہے ایک ہو تو بھی سدس مال ملے گا، ایک سے زیادہ ہو تو بھی سدس مال ملے گا، بشرطے کہ جدات صحیحات ہو، متحازیات یعنی برابر ہو، فی الدرجات میت کے ساتھ جو درجہ اور رشتہ ہے اس میں وہ برابر ہو، تو پھر جدہ کو چاہے ایک ہو زیادہ ہو ان کو
سدس مال ملے گا۔ اور جدات کی دو قسمیں ہیں، ایک امویات یعنی ماں کی طرف سے ہو، نمبر 2 ابویات باپ کی طرف سے ہو۔ اب جدات چاہے امویات کے قبیل سے ہو چاہے ابویات کے قبیل سے ہو، سب کے سب میت کے ماں کی وجہ سے میراث سے محروم ہو جاتی ہے۔ البتہ وہ جدات جو باپ کی طرف سے ہے وہ باپ کی وجہ سے بھی محروم ہو جائیں گی، ماں کی وجہ سے بھی محروم ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باپ کی طرف سے ہے یعنی جو دادیاں ہیں وہ دادا کی وجہ سے بھی محروم ہو جائیں گے، لیکن میت کے باپ کی جو ماں ہے یعنی جو جد آج موجود ہے اس کی جو اہلیہ ہے وہ اہلیہ جد کی حیات کی وجہ سے میراث سے محروم نہیں ہوگی، لأنہا لیست من قبلہ، اس لیے کہ میت کے باپ کی جو ماں ہے جو دادی ہے وہ دادا کے قبیل سے نہیں ہے، دادا کے نسبت سے وہ میت کے رشتہ دار نہیں ہے۔ اور یہ بات تو آپ نے سماعت فرما لی کہ دادا کی وجہ سے ابویات کے قبیلے سے صرف ان جدات کو محروم کرے گا جو دادا ہی کے واسطے سے میت کے رشتہ دار اور دادی بن رہی ہو، جو دادا کی وجہ سے ان عورتوں کا رشتہ میت سے نہیں بن رہا بلکہ کسی اور رشتے سے بن رہا ہو تو دادا ان کے لیے حاجب نہیں بنے گا اور دادا ان کو میراث سے محروم نہیں کریں گے۔ اور آخر میں فرمایا کہ جو جدہ قریبہ ہے وہ جدہ بعیدہ کے لیے حاجب اور مانع بنے گی، چاہے وہ جدہ قریبہ میراث لے رہی ہو یا میراث سے کسی بھی وجہ سے محروم ہو چکی ہو۔ بس یہ جدہ کے احوال ہو گئے اور اس کا تفصیل ہوا۔ انشاءاللہ مسائل جو ہے 2 مسئلے میں آپ کے سامنے لکھ کر آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ اس سے مزید اس عبارت کو اس درس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔